إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے میرے استاذ محترم استاذ الدکتور فضیلت الشیخ عبداللہ عبد الرحیم البخاری حفظہ اللہ ایک کتاب کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: العلماء مصابیح الامہ. علماء امت اسلامیہ کے ستارے ہیں. وَإِنَّهَا تُطْفَأُ بِأَمْرَيْنِ. اور یہ چراغ ستارے دو طریقوں سے بجھا دیے جاتے ہیں. ایک وہ طریقہ جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں کیا ہے کہ علماء کرام دنیا سے رحلت فرمانے لگیں گے، ان کی وفات ہونے لگے گی، اس طرح سے چراغ بجھ جائے گا. دوسرا وہ طریقہ جو ہر دور میں اہل بدعت، ہوا پرست اور منمانی کرنے والے لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ علماء ربانیین زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، لیکن کچھ لوگ، کچھ خاص گروہ اور خاص قسم کے لوگ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، تنفیر کریں گے تاکہ ان کا فائدہ محدود ہو جائے، لمیٹڈ ہو جائے، ان کی روشنی، اس چراغ کی روشنی دور دراز تک نہ پھیلنے پائے. اور پھر اس بات کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دور نبوی سے چلا آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو، توحید خالص کو مکہ کے مشرکین کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل، مجنون، جادوگر بھی کہہ ڈالا. قرآن کریم نے فرمایا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن. یہ قرآن کریم کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ قرآن کریم کسی جادوگر کا کلام نہیں.
اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے ہر الزام کا جواب دے دیا، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ محمد کے پاس تو دلائل بڑے مضبوط ہیں، اگر محمد کے خلاف تم جنگ جیتنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا دو، لوگ اس کی بات کو سنے ہی نہ، لعلکم تغلبون۔ جب محمد قرآن پیش کرے تو اس کے خلاف تم کچھ اور باتیں پیش کرو، تم اس طرح سے غالب آ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کے دور ہی میں اس ذہنیت کے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے، خارجی ذہنیت کے ایک شخص کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کریے۔ آپ ذرا سوچئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے حوالے سے فرما چکے ہوں کہ انصاف کی بات جہاں آئے گی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ ڈالوں گا، اس نبی کے بارے میں ایک بندہ الزام لگاتے ہوئے فرما رہا ہے نعوذ باللہ آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں، اعدل یا محمد۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا انہی کی ذریت میں سے اسی ذہنیت کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کو خارجی کہا جائے گا، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی امتیوں کے خلاف ہمیشہ زبان درازی کرتے رہیں گے۔ یہ اسی دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آتی ہے، خارجیوں کا ٹولہ بڑا سرگرم ہو گیا اور مسلمانوں کے علماء کرام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مناظرے کے لیے ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہترین قیمتی لباس پہنتے ہیں اور مناظرے کے لیے خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اجازت لینے کے لیے امیر المومنین حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں انی اخاف علیک یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس مجھے تمہارے بارے میں خوف لاحق ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمانے لگے کس بات سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو یہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف لاحق کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ گروہ اس ذہنیت کے لوگ علماء کرام کے خون کو حلال سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مارنا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ اس لیے حضرت علی کو ڈر لگا کہیں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شہید نہ کر ڈالیں۔ بڑی خطرناک ذہنیت کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی تنگ نظری سے علماء امت ہی نہیں بچ سکے، دوسرا کون کیسے بچے گا؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے جاتے ہیں خارجیوں کے، سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والا خارجیوں کا جو سردار تھا اس نے جواب میں سلام نہیں کیا بلکہ کہنے لگا مرحبا یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس تمہیں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا اس نے سلام کا جواب اس لیے سلام سے نہیں دیا کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمان کو سلام کا جواب دیا جاتا، جواب نہیں دیا سلام۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے آج کے دور میں کچھ لوگ ایسی ذہنیت کے ہیں جو چاہتے ہیں مسجد کا امام، ہمارے بچوں کو پڑھانے والا، آج کا عالم جب تک غریب ہو، فقیر ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تب تک وہ اچھا ہے، نیک ہے، مخلص ہے۔ جس دن اس نے لگژری لائف اختیار کی، جس دن اس نے اچھے کپڑے پہننے شروع کیے، اسی دن سے وہ مکار ہو گیا، اسی دن سے وہ بے ایمان ہو گیا، اسی دن سے اس کے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا۔ سیم اسی ذہنیت کے وہ لوگ تھے جن سے عبداللہ بن عباس مناظرہ کرنے گئے تھے۔ اس نے فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے کپڑے پر سوال کر دیا۔ کہا عبداللہ ابن عباس یہ زرق برق لباس جو تم پہن کے آئے ہو، یہ قیمتی لباس، قیمتی کپڑا جو تم پہن کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا، اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا اصلی تو اسلام کے ہیرو ہم ہیں، ہماری جسم کی زندگی دیکھو، ہمارے یہاں سادگی پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ کرام میں سے مناظر بن کے آئے ہیں، زرق برق لباس پہن کے آئے، ان لوگوں نے تو نبی کا دین چھوڑ دیا، یہ لوگ تو مرتد ہو گئے نعوذ باللہ۔ کپڑے پر حکم لگانا شروع کر دیا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک ذہین و فتین عالم دین تھے، فوراً جواب دیتے ہیں تمہیں کس بات سے پریشانی ہے؟ میرے کپڑے میں تمہارا سوال صحیح نہیں ہے، میں نے تو خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمن سے بہترین قسم کا لباس میرے نبی کو گفٹ میں تحفے میں دیا گیا اور خود میرے نبی نے اس کو پہنا ہے۔ آج میں نے جو لباس پہنا ہے یہ تو میں نے اپنے نبی کی اسی سنت پہ عمل کیا ہے، تمہیں اعتراض میرے بہترین کپڑے سے یا نبی کی سنت سے اعتراض ہے؟ ہر دور میں یہ لوگ، آج یہ بہت بڑا المیہ ہے،
آج ہم میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ سوچتے مولانا صاحب 10 روپے کے محتاج ہو, ہوٹل پہ پہنچ جائے تو میرے پیسے کی چائے پہ تب تو ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب نے کبھی یہ جرات کر لی کہ تمہاری چائے کے پیسے دینے لگے, پھر یہ تو بھائی کہیں سے بیمانی کر رہا ہے. ورنہ اس کی حیثیت کہاں ہے کہ یہ زرق برق لباس پہن سکے, یہ قیمتی لباس پہن سکے, یہ بھی برانڈ کی کوئی چیز پہن سکے. غریب مولوی آج کا طبقہ, آج کے عوام پسند کرتی مولوی غریب رہے, جب تک بھکاری رہے, جب تک صدقات و خیرات پہ پلتا رہے تب تک ٹھیک ہے. لیکن جس دن یہ خود صدقات و خیرات دینے کے لائق ہو جائے, پھر اس پہ ہم کیچڑ اچھالنے میں دیر نہیں کرتے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ خارجیوں کی صفت ہے, یہ صحیح منہج والوں کی صفت نہیں ہے. اس لیے آگاہ ہو جاؤ, سوال حلال روزی پر ہونا چاہیے, حرام روزی پہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا حرام کما رہا کہ حلال. جب تک حلال ہے آپ کا میرا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ دنیا کے کسی مسلمان کے کپڑے پر اور اس کے کھانے پینے پر, اس کے رہن سہن پر سوال اٹھائے. بھائی اگر کوئی فضول خرچی کر رہا ہے اور آپ کو پوری باریکی معلوم ہے کہ بندہ فضول خرچی کر رہا, آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اسے سمجھائیے. لیکن آپ کو ساری چیزیں نہیں معلوم, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہا, لگژری لائف جی رہا ہے, یہ سب عیش پرست ہو گئے, یہ سب یہ باز ہو گئے. یہ میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں خارجیت کی بو دے رہا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے غلطی سے بندہ ٹریک سے ہٹ جا رہا ہے, یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. عمرو بن عبید المعتزلی ایک گمراہ فرقے کا سربراہ ہے. جب امام حسن بصری رحمہ اللہ, امام ابن سیرین رحمہ اللہ, دونوں لوگ مسلمانوں کو درس دیتے تھے, قرآن و سنت کی تعلیم بتلاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شرح کرتے تھے. یہی معتزلی گمراہ فرقے کا سردار لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کی آڈینس سے کہتا ہے ماذا تفعلون عند هؤلاء ای علماء الخرق, ان علماء کرام کے پاس بیٹھ کر تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو, تم یہاں پر کیوں کرتے ہو, یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم لوگ یہاں پر کیا کام کر رہے ہو, تمہارا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں. یہ تو حیض اور نفاس کے علماء ہیں, ان کو تو حیض اور نفاس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. یہ تو امت کے سربراہوں کے خلاف بولنا نہیں جانتے, یہ تو حاکموں کے خلاف زبان چلانا نہیں جانتے, یہ تو بڑے بڑے مدوں میں زبان کھولنے کی جسارت نہیں رکھتے, ان کا علم سب کچھ حیض و نفاس میں لمیٹڈ ہو کر رہ گیا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, امام حسن بصری, امام ابن سیرین رحمہ اللہ جیسے کبار علماء کے تعلق سے اس طرح کی زبان درازی جس نے کی, وہ کوئی صحیح منہج کا نہیں بلکہ وہ معتزلہ فرقے کا ایک بڑا سردار تھا. افسوس یہ آج کے دور میں بھی کچھ مسلمان اسی روش پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور علماء کرام جو حقیقت میں صحیح کتاب و سنت کے عالم ہیں ان کے خلاف یہی جملہ استعمال کرتے ہیں. علماء تو آج ریالی ہو گئے, علماء تو آج پیسے کے پجاری ہو گئے, یہ تو وہی بات بولیں گے جو ان کو اچھی لگیں گی, کبھی بھی یہ بڑے بڑے مدوں میں زبان نہیں کھولیں گے. اللہ کی قسم بات یہ نہیں ہے. حکمت کا جو تقاضا ہوتا ہے, بصیرت سے جو آواز آتی ہے, وہی بات لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے. ایک عالم ربانی کسی بھی مسئلے میں بہت غور کرنے کے بعد جب نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے, پھر اس کے بعد ایک بار اور سوچتا ہے کیا یہ بات عوام میں بتانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, لوگوں کی عملی زندگی میں کچھ اثر پڑے گا یا بیڈ افیکٹ پڑ جائے گا. جب دیکھتا ہے کہ نفع اس کا زیادہ ہوگا تب وہ عوام الناس میں بات بتائی جاتی ہے, اور اگر اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو علماء کرام پوری محنت کرنے کے بعد, پورا وقت لگانے کے بعد, ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد اپنی زبان پہ تالے لگا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرنٹ افیئر سے واقف نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے. سب کچھ معلوم ہوتا ہے, حالات پہ نظر ہوتی ہے, اس کے باوجود اسلامی اصول و ضوابط اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ زبان پہ تالے لگائے جائیں. اور آپ کو لگتا ہے جو جہالت کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو کہ یہ تو خاموش بیٹھے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام 3617, ایک شخص تھا, کرسچن تھا, وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اس کو یاد ہو گئی, اس نے لکھ بھی رکھا, بعد میں مرتد ہو گیا, یعنی کنورٹ ہو گیا, دوبارہ نصرانی کرسچن بن گیا. اب اس کو کرسچن نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا, خوب ہائی لائٹ کیا, کیوں؟ یہ نبی کا رائٹر تھا. اب وہ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں فعاد نصرانیا, دوبارہ وہ نصرانی بن گیا. فکان یقول ما یدری محمد الا ما کتبت له, اے لوگوں یہ محمد تمہیں پاگل بنا رہا ہے, یہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے, اس کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے, جو اس کو لکھ کے میں دے دیا کرتا تھا یہی تمہارے سامنے پیش کرتا تھا. ما یدری محمد الا ما کتبت له, جو لکھ کے دیا جاتا وہی پیش کرتا, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں.
حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہلاک کر دیا، موت دے دی، مر گیا، اس کے قوم کے لوگوں نے اسے زمین کے سپرد کر دیا، دفنا دیا۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، دنیا صبح کرتی ہے، دیکھتی ہے اس کی قبر پھٹ چکی ہے اور اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ قوم کے لوگوں نے سمجھا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ محمد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہا کرتا تھا۔ دوبارہ اور گہری قبر کھودی گئی، پھر دوبارہ جب صبح ہوتی ہے فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، دوبارہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ تیسری بار حدیث کے الفاظ ہے فَأَعْمَقُوا مَا اسْتَطَاعُوا، قوم کے لوگوں کو جتنی طاقت تھی پوری طاقت بھر زمین میں گہرا گڑھا کھودا، اس کی قبر بنائی گئی اور اس کو تیسری بار دفن کیا گیا۔ جب صبح ہوتی ہے فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، تیسری بار بھی اس کی قبر پھٹ گئی اور اس آدمی کی لاش باہر پڑی تھی۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کیا درا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ فَتَرَكُوهُ مَنبُوذًا، قوم کے لوگوں نے اسے سڑتا ہوا چھوڑ دیا، زمین پہ پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین نے صحابہ کرام پر گستاخی بھرے جملے کہے۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہوتا ہے نا کچھ جب وقت لوگوں کو زیادہ خالی مل جاتا ہے تو گپ شپ مارتے رہتے ہیں، اور اس ذہنیت کے لوگ اپنی ہر مجلس میں کسی نیک انسان کے خلاف بولنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور نیکوں میں بھی مشہور علماء کے خلاف، وہ تو ایسا ہے، اس کے اندر تو یہ کمی ہے، وہ تو ایسا ہے، یہ اپنا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی منافقین بیٹھے تھے، کہنے لگے ما رائنا مثل قرائنا، ہم نے ان قاریوں کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ۔ ارغب بطونا، ان لوگوں کے پیٹ نکلے ہوئے، ان سے زیادہ کھانے والا بھوکڑ کسی کو نہیں دیکھا۔ واکذب السنا، ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ واجبن عند اللقاء، جنگ کے وقت سب سے زیادہ کمزور و بزدل یہی لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام پر تین جملے کسے گئے، تین طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ لوگ بھکڑ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ کھانے پینے میں ماہر ہیں، ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، زبان کے یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور میدان جنگ میں یہ لوگ کمزور و بزدل ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو منافق، اللہ کے دشمن، میں یہ خبر ضرور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر صحابی اللہ کے نبی کے پاس بتانے کے لیے گئے، ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں خبر دے دی، اور قرآن میں فرمایا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اے نبی ان سے کہو جتنا مذاق اڑانا اڑا لو، جتنا استہزاء کرنا کر لو، اللہ رب العالمین ایک دن ضرور لائے گا، تمہارے دل کی کڑھن کو باہر نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی ابھی جب یہ تمہارے پاس آئیں گے سوال کرنا، ان سے پوچھنا کیوں ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو گپ کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی سیریس بات نہیں کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ جواب دیں گے کہنا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، پوچھنا ہے میرے پیغمبر کیا اللہ ہی ملا تھا تمہیں مذاق کرنے کے لیے، کیا اللہ کے رسول اور اس کے جانشین و وارثین ہی ملے تھے تمہارے لیے استہزاء کرنے کے لیے، کہ اللہ کی کتاب اللہ کے پیغمبر کی باتیں حدیثیں ہی ملی تھی تمہیں مذاق کرنے کے لیے۔ لا تعتذروا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اب کوئی بہانہ نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرما رہا ہے تم نے سچے دل سے یہ بات کہی تھی، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ انسان ایمان کے بعد اگر یہ بات سچے دل سے کہہ دے تو کفر کر جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر اب تم توبہ بھی کر لو تو ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معاف کر دوں، لیکن کچھ نے تو جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ ہم انہیں ضرور عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ اس آیت کی شرح میں شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی حفظہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل اس بات کی جس نے بھی اپنے دل کے اندر دین کے لیے بغض کینہ کپٹ چھپا کے رکھا ہے، دین کے رہنما اور سچے علمبردار اور صحیح علماء کے خلاف کوئی کڑھن اپنے دل کے اندر رکھا ہے، ایک دن ضرور آئے گا کہ رب العالمین اسے دنیا کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، اس کے دل کے اندر کی کڑھن کو باہر لائے گا۔
جیسا کہ منافقین کو اللہ نے منظر عام پہ کیا، ذلیل ہوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کے یہ گھوم رہے تھے کہ نبی کریم معاف فرما دے. میرے رسول نظر رحمت بھی ادھر نہیں کرتے تھے، آپ برابر پڑھتے جاتے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا رسول ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے؟ کیا رسول کے ساتھی ہی ملے تھے تمہیں استہزاء کرنے کے لیے؟ آپ برابر یہ آیت پڑھتے جاتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے. اتنے ذلیل ہوئے وہ منافق. اس آیت کے اندر ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ معاملہ دین کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور دین کے صحیح حاملین کا استہزاء کرنا، ان کے خلاف چالیں چلنا، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. یہ دین کی اصل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کے دین کی تعظیم کرے، اور اس دین کے جو حاملین ہیں، جو سچے اس کے علمبردار ہیں، ان کی تعظیم کرے. جب اس میں کمی آئے گی تو انسان کے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ کفر کی دلدل میں جا گرے گا. جیسے خود اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم. اس لیے علماء نے دین کے مذاق اڑانے کو نواقض اسلام میں گنایا ہے، یعنی اس سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے انسان. تیسری بات اس آیت میں پتہ چلی، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں معاف ضرور کر دوں گا. کوئی بھی گناہ ہو، بڑا سے بڑا گناہ اللہ معاف کرتا، بس توبہ انسان کرے. ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا ہے. الگ الگ شہروں میں الگ الگ گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکس کر رکھے. ایک صحابی رسول ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں گورنر بنا دیا. اور اس زمانے میں مسلمانوں کی مسجد کا امام وہی ہوتا تھا جو گورنر ہوتا تھا. نماز پڑھا رہے ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسجد میں ہر امام کے پیچھے پڑے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور مقتدی ہوتے ہیں جو اپنے باپ کا حق سمجھتے ہیں کہ جب تک امام کے خلاف نہیں بولیں گے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. ہر مسجد کا یہی حال. ہر مسجد کے امام کے تعلق سے مقتدی لوگ اپنا آبائی حق سمجھتے ہیں کہ میرا بولنا حق ہے، جب تک ان کو ٹوکیں گے نہیں ہماری نماز ہی قبول نہ ہوگی. اسی طرح سے ایک بندہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتا ہے. شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی. لوگوں نے شکایت میں لکھ کے دیا اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا گورنر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا سعد بن وقاص، یہ ہمارا امام بنا ہوا، اسے تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتا. اب اندازہ کرو ایک صحابی رسول جس نے نبی سے نماز سیکھی ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے اوپر الزام لگایا گیا انہیں نماز پڑھانا نہیں آتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہوئے، معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک دوسرے صحابی حضرت عمار کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تم وہاں کے گورنر بن جاؤ، تم امامت کرواؤ. وقتی طور سے سعد کو ہم ہٹا دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرنے کے لیے ایک بنچ بھیجی لوگوں کا، اور صحابہ کرام کا تابعین اعظام کا ایک گروہ بھیجا، ایک وفد بھیجا کہ جاؤ اس الزام کی تحقیق کرو. پہنچ گئے کوفے کی ساری مسجدوں میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیلیگیشن جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا جو گورنر سعد تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سارے کے سارے لوگوں نے تعریف کی. سب نے کہا پیارے پیغمبر کے صحابی برا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو انہیں اچھا ہی پایا، ہر حال میں ہر لحاظ سے ان کو ہم نے بڑا پیارا ہی پایا تھا. یہاں تک کہ کوفہ کی ایک مسجد بنو ابس قبیلے کی مسجد میں پہنچ گئے. وہاں جب جا کے سوال کرتے ہیں تو وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام اسامہ ابن قتادہ تھا اور کہتا ہے جب تحقیق کرنے کے لیے آئے ہی ہو تو میری بات سن لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا فإن سعدا لا يسير بالسریة ولا يقسم بالسویة ولا يعدل في القضیة. ایک تین اور الزام اس نے لگا دیے. ایک تو شکایت میں پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. دوسری بات یہ کہہ دی گئی کہ یہ سعد جو پہلے گورنر تھے یہ خود جنگ میں نہیں جاتے تھے، ڈرپوک تھے، بزدل تھے. دوسرا الزام لگایا گیا کہ جب یہ مال مسلمانوں میں بانٹتے تو انصاف سے کام نہیں لیتے، یہ بےمانی بھی کرتے ہیں، یعنی بےمانی کا بھی الزام لگا دیا گیا. تیسرا الزام یہ لگایا گیا جب یہ فیصلے کرتے ہیں تو فیصلہ بےمانی کر کے کرتے ہیں، انصاف سے نہیں لیتے ہیں، یہ جس کے من میں ہوتا ہے فیصلہ سنا دیتے ہیں، یعنی انصاف کا ان کا جوڈیشیل سسٹم بھی نہیں ہے. اب یہ تینوں الزام مزید بڑھا دیے گئے. وہ اللہ کا بندہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مصلی پہ امامت کرایا کرتے تھے، دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے اوپر الزام چار باتوں کو لگا دیا گیا کہ نماز پڑھانا نہیں آتا، بزدل انسان ہے، بے ایمان ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے نہیں کیا کرتا ہے. فوراً اللہ رب العالمین سے بد دعا کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اما واللہ لادعون بثلاث. اس بندے نے میرے اوپر تین الزام لگائے، میں
تین بد دعا اس انسان کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا. اے اللہ رب العالمین اگر یہ تیرا بندہ میرے خلاف جھوٹ بول رہا ہے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے امام مسجد اور گورنر کے خلاف یہ زبان چلا رہا ہے, فاطل عمرہ, تو اے اللہ میری بد دعا کی اس کو لمبی عمر عطا فرما. واطل فقرہ, اے اللہ میری بد دعا کی اس بندے کو تو ذلت عطا فرما, فقیری عطا فرما, اتنی غریبی عطا فرما کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے. وعرضہ بالفتن, اے اللہ میری بد دعا ہے اس آدمی کو کسی فتنے کا شکار بنا دینا. تین بد دعا انہوں نے دے دی. زمانہ گزر گیا, وہ آدمی بوڑھا ہوتا چلا گیا, اب اسے موت ہی نہیں آ رہی ہے. لمبی عمر اس کو ملی لیکن ساتھ میں فقیری بھی مل گئی, ساتھ میں بے عزتی بھی مل گئی, فتنے کا شکار بھی ہو گیا. لوگ اس سے پوچھتے تھے بڑھاپے کی عمر میں کیا ہوا تمہیں, تم کون ہو؟ یہ خود کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد, میں ایک بوڑھا ہوں, میں ایک عمر دراز انسان ہوں, مجھے فتنے نے پکڑ رکھا ہے, مجھے تو سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. راوی حدیث عبد الملک کا بیان ہے, میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اس بندے کو دیکھا تھا, اتنا عمر اس کی بڑھ گئی, اتنی عمر اس کی لمبی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں جھک کر اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئی, یہ بیشانی کے بال سارے سفید ہو گئے, چمڑیاں لٹکنے لگی اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. بوڑھاپے کے دنوں میں بھی وہ کنواری لڑکیوں سے بدتمیزی کرتا تھا, کنواری لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, راستے میں ان کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتا تھا. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا عذاب تھا. اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دنیا ہی میں سزا دے دی. اللہ نے عمر دراز عطا فرمائی, فقیری بھی عطا فرمائی, روڈوں پہ گھومتا ہوا نظر آیا, وہ زمین پہ بوجھ بن کے رہ گیا, لوگوں فتنے کا شکار ہو گیا. اسی لیے بخاری کی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, سبق دے رہی ہے کم از کم دین کے علماء کرام کے خلاف الزام لگانے سے تم اپنے آپ کو بری رکھنا, اپنی زندگی اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنا, خصوصاً اگر وہ تمہاری مسجد کا امام ہے. اگر وہ مظلوم ثابت ہو گیا, اگر حقیقت میں اس کی غلطی نہیں ہے اور زبان سے بد دعا نکل گئی, تو ضرور تمہارے خلاف وہ لگ جائے گی, دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ واضح ثبوت ہے. اس کے علاوہ ایک مشہور صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, آپ سب نے نام سنا ہوگا, عبد الرحمن ابن الصخر الدوسی ان کا نام ہے. اصلی نام بہت سارے لوگ نہیں جانتے, جو صبح سے لے کر شام تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں انہیں بھی شاید نام پتہ نہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کی تعریف میرے رسول خود اپنی زبان سے کر کے گئے تھے. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99, ایک بار اللہ کے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, کبھی کبھی استاذ کا من ہوتا ہے کہ شاگردوں میں سے کچھ سوال ہو پھر میں جواب دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألني احد عن هذا الحديث اول منك, اے ابو ہریرہ مجھے اندازہ تھا اس بات کا, اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. لما رأيت من حرصك على الحديث, کیونکہ تم حدیث کے بڑے شوقین ہو, تم میری باتوں کے بڑے دیوانے ہو, مجھے اندازہ تھا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھو گے. میرے نبی کو پتا تھا ابو ہریرہ کو حدیثوں سے محبت ہے. یہی ابو ہریرہ ہے, صحیح بخاری کتاب الرقاق میں خود بیان ان کا موجود ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس اصحاب صفہ میں رہتا تھا, مسجد نبوی کا وہ چبوترا جو روضہ رسول کے بغل میں ہے. کہتا ہے کبھی کبھی بھوک لگتی, میں اپنے پیٹ کو پکڑ کر زمین کی طرف جھک جایا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے, اور کبھی اپنے بھوک کو چھپانے کے لیے پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتا تھا. بخاری شریف کتاب الاعتصام کے اندر ان کے الفاظ مذکور ہیں. کبھی کبھی بھوک کا وہ عالم ہوتا تھا, میں منبر رسول اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کے گر جاتا, مغشیًا علیہ, ہوش میرے غائب ہو جاتے, بے ہوشی طاری ہو جاتی. فیجیء الجائی فیضع رجلہ علی عنقی, چلنے والا گزرنے والا آتا اور غفلت میں اپنے پیر میری گردن پر رکھ جاتا. وَيَرَا أَنِّي مَجْنُون, مجھے پاگل لوگ سمجھنے لگے تھے. وما بھی جنون, میں کوئی پاگل نہیں تھا, یہ کوئی میرا دیوانہ پن نہیں تھا, میرا ذہن و دماغ سب صحیح تھا. وما بھی الا الجوع, رب کعبہ کی قسم ابو ہریرہ کو زمین پہ بے ہوشی نے پہنچایا, اگر کسی چیز دیتا تو اس کی بھوک نے پہنچایا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. وہی ابو ہریرہ حدیث کی دنیا میں سب سے بڑے صحابی مانے گئے, سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج بھی آپ کے شہر کے قریب لکھنؤ کے ایک عالم ہے
पूरी दुनिया में घूम घूम कर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बुराई करते हैं। इनको उमवी खिलाफत का, बनु मैया का दरबारी मुल्ला तक कह दिया इस बंदे ने, नऊज़ुबिल्लाह। मिस्र के अंदर एक गुमराह शख्स था जो मुनकिर हदीस है, और जो भी हदीस से दुश्मनी रखेगा, मेरा दावा है वो दो शख्सियात से जरूर दुश्मनी रखेगा। सहाबियों में अबू हुरैरा, मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। जब तक इन दोनों से उसकी दुश्मनी पुख्ता नहीं हो जाती, वो मुनकिर हदीस नहीं होगा। ये जरूर उसके दिल में कहीं ना कहीं नफरत होगी कि अबू हुरैरा से उसको कुड़न होगी और इमाम बुखारी से उसको कुड़न होगी। मदीना यूनिवर्सिटी के मुनाज़िर इस्लाम एक बड़े आलिम दीन डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी, जो कभी नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम होने के बाद पढ़ाई करते हैं, हदीस के मैदान में बड़े माहिर उलमाए किराम में गिने गए, हदीस की किताबें भी उन्होंने लिखी है। मदीना यूनिवर्सिटी के हदीस डिपार्टमेंट के वो HOD भी रह चुके हैं। वहाँ पर उनको नेशनलिटी भी मिल गई। 31 अगस्त सन 2020 में उनकी वफ़ात हुई। एक बार मदीना में जब मैं था तो इंडियन बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है, उसमें उन्होंने खिताब किया और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले मिस्र के एक बंदे का वाक़या सुनाया, जिसका नाम था महमूद अबू रैया। ये बंदा हदीसों का मुनकिर था। इसने किताब लिखी अबू हुरैरा शेखुल मुज़ीरा। मुज़ीरा सीरिया का एक डिलीशियस डिश है। इल्ज़ाम लगाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर कि ये रहते हज़रत अली के साथ थे, लेकिन वो डिलीशियस फूड और डिनर खाने के लिए हज़रत मुआविया के पास चले जाते थे। यानी मुनाफिक साबित करने की कोशिश की है। उस बंदे की हालत क्या हुई अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर इल्ज़ाम लगाने की। उनके खिलाफ अपनी किताब में जितना हो सका उसने झूठ बोले, इल्ज़ामात लगाए और हदीसों को इनकार करने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब कहते हैं, जब मैं राब्ता आलम इस्लामी मक्का में नौकरी पा गया तो वहाँ पर एक आलिम थे डॉक्टर अब्दुल हकीम हम्माद। वो बयान करते हैं कि मैंने इस बंदे अब महमूद अबू रैया के बारे में जब सुना तो मैंने सोचा जाके मैं इसको देखता हूँ, ये कौन है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ इतनी मुग़ल्लज़ात बकता है। कहते हैं मैं उसके घर गया, उसके बच्चों से मुलाकात हुई। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा अब्बा की तबीयत खराब है, तुम बाप से नहीं मिल सकते। कहा बड़ी मन्नत समाजत करने के बाद 5 मिनट का वक्त मिला कि 5 मिनट में उनसे जो मुलाकात करना चाहते हो कर लो। कहा मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता हूं, मैंने देखा वो गुस्ताख है अबू हुरैरा। आंखें ऐसा था कि बाहर निकल जाएं। चेहरा मिस्र के लोग गोरे होते हैं, काला हो गया है। दीवार की तरफ अपना चेहरा करके खौफनाक आवाज में चीख चीख कर कहता है, आह आह अबू हुरैरा, आह आह अबू हुरैरा, हाय अफसोस अबू हुरैरा, हाय अफसोस अबू हुरैरा। अबू हुरैरा साहबी रसूल का नाम लेकर मातम कर रहा था, चीख रहा था, रो रहा था और अपने किए पे अफसोस किए जा रहा था। डॉक्टर बयान करते हैं कि मैं अंदर से हिल गया, मेरे बदन पे लर्जा तारी हो गया। मैं फौरन उस कमरे से भागा कि ये देखो दुनिया के अंदर इस बंदे को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करने की सजा मिल रही है। ये अजाब का कमरा है, लिहाजा अजाब वाली जगहों पे रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने वहां से अपना रास्ता लिया और मैं वापस आ गया। उन्होंने ये वाकया जो अपनी आंखों से देख के आए थे डॉक्टर ज़ियाउर रहमान को बतलाते हैं। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने हम लोगों के सामने उस एनुअल फंक्शन में बयान किया और कहा दुनिया के सामने ये वाकया बयान करो, ये सही है, ये बिल्कुल 100% है। देखने वाले और मेरे आप जो मैं बयान कर रहा हूं बस एक रावी है डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब। ये दुनिया के लिए इबरत है कि अभी भी वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के खिलाफ बोलना बंद करें, सहाबे किराम के खिलाफ बोलना बंद करें। ये गुस्ताखी है, इसकी सजा जरूरी नहीं कि आखिरत में मिले, दुनिया में भी मिल सकती है। इसी तरीके से हामिलीन किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस के इल्म रखने वाले उलमा के खिलाफ अपनी ज़बानें चलाने से परहेज करें। कहीं ऐसा न हो कि आप भी किसी अजाब के शिकार हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब की ज़बानों को महफूज रखे। इलाही आलमीन हम सबको उलमा का एहतराम करने की तौफीक इनायत फरमा, किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको हर किस्म के गुनाह से, बकवासात से, मुग़ल्लज़ात से, दूसरों की ग़ीबत और चुगली करने से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन। किताब व सुन्नत के दाई बना, किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना। आमीन या रब्बल आलमीन।